فکر نامہ میں خوش آمدید 11 دن کی وہ الہامی محنت مواقع النجوم جس نے صدیوں کے روحانی سفر کو ایک مکمل نظام میں سمیٹ دیا، آج اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے۔ ہم اب تک کے سفر میں اعضاء کے تزکیے سے ستاروں کو روشن کر چکے، قلب کی صفائی سے ایمان کا ہلال دیکھ چکے اور روح کے مشاہدے سے معرفت کی چاندنی پا چکے، مگر یاد رکھیے یہ سب ابھی صرف تیاری تھی۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مواقع النجوم کے اس حتمی پڑاؤ پر ہمیں اس آفتاب حقیقت کے سامنے لے آئے ہیں جس کی تابانی کے سامنے ہر دوسری روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ آج ہم بندگی کے اس نچوڑ کو سمجھیں گے جو متلاشی حق کو استاد سے بے نیاز کر کے براہ راست خالق سے جوڑ دیتی ہے، وہ مقام جہاں بندگی کی حد ختم ہوتی ہے اور وصال حق کا وہ ابدی سفر شروع ہوتا ہے جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جی، اور اس فکری نشست کے آغاز میں ہی یہ واضح کرنا بے حد ضروری ہے کہ ہم مواقع النجوم کا جو یہ گہرا مطالعہ کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد دراصل ایک انتہائی خوفناک مگر ساتھ ہی مسحور کن حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ مطلب خوفناک کس لحاظ سے؟ دیکھیں، خوفناک اس لحاظ سے کہ جب انسان سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں اسے اپنی ہی شناخت، اپنا ہی وجود مکمل طور پر مٹانا پڑتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سارا سفر، جیسے اعضاء کا تزکیہ، دل کی صفائی، یہ سب پردوں کے ہٹنے کا عمل ہے جسے صوفیانہ اصطلاح میں کشف کہا جاتا ہے۔ جی، تو جب حقیقت کا وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے اور انسان کی اپنی ہستی کا اس وقت کیا بنتا ہے، یہ ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ صحیح۔ اور میں یہاں سب سے زیادہ اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ مطلب اس کتاب کا جو پس منظر ہے، ذرا سوچیں، آج کی دنیا میں ہم ایک عام سا مضمون لکھنے میں بھی ہفتوں لگا دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور شیخ اکبر نے یہ پورا کا پورا نظام جو آج اگر چھاپا جائے تو سینکڑوں صفحات پر محیط ہو، محض 11 دن میں اندلس میں تحریر کر دیا۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے نا؟ یہ بذات خود اس بات کا ثبوت لگتا ہے کہ وہ یہ سب محض اپنے ذہن سے نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ وہ خود اس براہ راست مشاہدے کی حالت میں تھے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر، ہم ان استعاروں پر واپس آتے ہیں جن پر یہ تحریر کھڑی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ستارے یعنی ہمارے اعضاء کی نیکیاں اور چاند جو کہ قلب کا نور ہے وہ راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو اس کی روشنی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ستارے اور چاند تو مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ان ستاروں کی انسان کی اپنی جسمانی نیکیوں اور عبادات کی کوئی اہمیت یا ضرورت ہی باقی نہیں رہتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی نے سب کچھ ماند ہی کر دینا تھا تو ہم نے اس سفر کے پہلے 10 دن ان ستاروں کو روشن کرنے میں کیوں ضائع کیے؟ دیکھیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی کا ماند پڑ جانا ان کے ضائع ہونے کا نام قطعی نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ ستارے روشن نہ کیے ہوتے، مطلب اگر آپ نے اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبان کو ظاہری گناہوں سے پاک کر کے اس تاریک رات کا سفر طے نہ کیا ہوتا تو آپ کبھی اس مقام تک پہنچ ہی نہ پاتے جہاں سے سورج کا طلوع ہونا دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک زینہ تھے، ایک سیڑھی تھے۔ بالکل۔ عبادات اور ریاضتیں دراصل وہ سواری ہیں جو آپ کو منزل تک لاتی ہیں، لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، جب آفتاب حقیقت طلوع ہوتا ہے تو نفسیاتی سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ متلاشی کا اپنی نیکیوں پر جو ایک وہم ہوتا ہے نا، اور جو غرور ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے جو ایک احساس تھا کہ میں کتنی ریاضت کر رہا ہوں، یا میری نمازیں، میرا تقویٰ، ہاں، وہ جو ایک میں آ جاتی ہے بیچ میں، جی، وہ میں اور میرا اس عظیم سورج کی روشنی میں بالکل ویسے ہی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے جیسے دن کے اجالے میں ستارے چھپ جاتے ہیں۔ روشنی تو رہتی ہے، اعمال تو رہتے ہیں، لیکن اب وہ روشنی آپ کی اپنی ذاتی کمائی نہیں لگتی۔ مطلب آپ کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ جی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کو کائنات کے ہر ذرے میں صرف اسی ایک منبع کی روشنی نظر آتی ہے۔ اعمال ضائع نہیں ہوتے، اعمال پر انسان کا غرور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت حد تک وہ الجھن دور کرتی ہے کہ اعمال کیوں ضروری ہیں۔ یعنی اعمال نے دراصل ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت پیدا کی کہ ہم اس تیز روشنی کو برداشت کر سکیں۔ جی بالکل، برداشت کا مادہ پیدا کیا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، ہم بار بار علم کے مشاہدے میں بدل جانے کی بات کر رہے ہیں،
یہ تبدیلی آخر عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ عام طور پر سمجھانے کے لیے ایک ذرا فرسودہ سی مثال دی جاتی ہے کہ سمندر کے بارے میں کتاب پڑھنا اور سمندر میں کود جانا الگ الگ باتیں ہیں۔ جی، بہت عام مثال ہے۔ ہاں، لیکن مجھے یہ تشبیہ اب تھوڑی پرانی اور کمزور لگتی ہے۔ اسے اگر ہم آج کے دور کے حساب سے سمجھے نا تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ساری زندگی کسی جدید ترین لڑاکا طیارے کا کسی فائٹر جیٹ کا بلو پرنٹ یا نقشہ پڑھتا رہے۔ دلچسپ۔ اسے جہاز کے ایک ایک پرزے، ایک ایک تار اور ہوا کے دباؤ کی تمام ایکویشنز زبانی یاد ہوں۔ یہ تو ہو گیا کتابی علم۔ جی، لیکن جب وہ شخص واقعی اس جہاز کی کاکپٹ میں بیٹھتا ہے اور جہاز آواز کی رفتار سے اڑان بھرتا ہے تو اس کے جسم پر جو شدید دباؤ، جو جی فورس پڑتی ہے نا، دنیا کی کوئی کتاب اسے اس کا تجربہ نہیں کروا سکتی تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مقام حقیقت پر پہنچ کر انسان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ میں کہوں گا بہت ہی شاندار اور برمحل تشبیہ دی ہے آپ نے، یہ فائٹر جیٹ والی۔ جہاز کا بلو پرنٹ جاننا تصوف کی زبان میں علم الیقین ہے، اور اس جی فورس کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کرنا وہ حق الیقین ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں تصوف کا سارا کمال چھپا ہے۔ اس مقام پر آ کر معلومات یعنی انفارمیشن مکمل طور پر ایک ٹرانسفارمیشن میں بدل جاتی ہے، یعنی وہ آپ کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مشاہدہ کام کیسے کرتا ہے تو مواقع نجوم ہمیں بتاتی ہیں کہ اس مقام پر انسانی ذہن چیزوں کو خانوں میں بانٹنا، تجزیہ کرنا اور لیبل لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیے، آپ جب تک زمین پر ہیں آپ استاد کے محتاج ہیں کہ وہ آپ کو جہاز کا نقشہ سمجھائے، لیکن جب حقیقت آپ کے سامنے بے نقاب ہوتی ہے، جسے ہم بار بار کشف کہہ رہے ہیں، جی، تو وہ ایک براہ راست نزول ہوتا ہے، جیسے آپ کے ذہن اور اس حقیقت کے درمیان سے ہر قسم کا فلٹر، ہر قسم کا پردہ ہٹا دیا گیا ہو۔ تو اب وہ براہ راست منبع سے جڑ گیا ہے۔ جی، جو کچھ متلاشی نے کتابوں میں پڑھا تھا یا اپنے رہبر سے سنا تھا، اب وہ اسے اپنے دل کی آنکھوں سے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ براہ راست دیکھ اور محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر آ کر دنیاوی استاد کا کردار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پرواز شروع ہو جائے نا تو استاد زمین پر ہی رہ جاتا ہے۔ پائلٹ کو وہ جو دباؤ ہے وہ اکیلے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ استاد زمین پر رہ جاتا ہے، یہ بات ایک طرف تو بہت متاثر کن ہے، لیکن دوسری طرف تھوڑا خوف زدہ بھی کرتی ہے، کیونکہ جب انسان اکیلا اس جی فورس کا یا اس حقیقت کا سامنا کرتا ہے تو اس کی اپنی ہستی کا کیا ہوتا ہے؟ صوفیانہ کلام میں اور خاص طور پر اس مطالعے کے دوران ہم نے بار بار وصال کا لفظ پڑھا ہے۔ اب جب ہم وصال کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا مادی ذہن فوراً یہ تصور کرتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں آپس میں مل رہی ہیں۔ جی، جیسے دو دریا مل رہے ہوں۔ ہاں بالکل، جیسے دو ندیاں مل کر ایک ہو جائیں، اور مجھے لگتا ہے یہیں سے وہ خطرناک اور گمراہ کن تصورات بھی جنم لیتے ہیں جنہیں صوفیانہ لٹریچر میں حلول یا اتحاد کہا جاتا ہے۔ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے۔ یعنی نعوذ باللہ ایسا سمجھا جانے لگتا ہے کہ انسان خدا میں ضم ہو گیا یا خدا انسان میں۔ تو کیا وصال کا مطلب واقعی خالق اور مخلوق کا ایک ہو جانا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس الجھن کو صاف نہیں کریں گے نا تو یہ سارا مطالعہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ پورے گہرے مطالعے کا سب سے حساس اور نازک ترین پہلو ہے، اور اس کا واضح جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی جتنی مخالفت ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوئی ہے نا، شاید ہی کسی اور کی ہوئی ہو۔ جی، ان پر تو بڑے فتوے بھی لگے۔ بالکل، تو سنیں، وصال کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ یہ حلول کا جو تصور ہے یہ بالکل باطل ہے۔ اگر ہم اسے ایک بالکل سادہ سی مثال سے سمجھیں، وصال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیلے رنگ کی روشنائی کا ایک قطرہ پانی کے گلاس میں گرا اور اس میں حل ہو گیا۔ یہ حلول ہے جو غلط ہے۔ اچھا، تو پھر درست تصور کیا ہے؟ وصال دراصل یہ ادراک ہے، یہ سمجھ آ جانا ہے کہ وہ روشنائی کا قطرہ کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا، شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف پانی ہی تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ اس پردے، اس فریب اور اس وہم کا ٹوٹ جانا ہے کہ میری بھی کوئی الگ اور مستقل ہستی ہے۔ جب بندے کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ حقیقی وجود صرف ایک ہی ذات کا ہے اور انسان محض اس کا عکس ہے، تو اس اپنی ہستی کے جھوٹے دعوے کے مٹ جانے کو وصال کہا جاتا ہے۔
اگر میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، مطلب اگر میری ہستی، میرا یہ میں پن محض ایک وہم تھا اور اسے مکمل طور پر مٹ جانا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس مقام پر آ کر محض ایک بے جان کٹ پتلی بن جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، آج کی دنیا میں ہم جس طرح جیتے ہیں، ہر انسان اپنی ایک منفرد پہچان بنانا چاہتا ہے، ہم پرسنل برانڈنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہماری پوری زندگی ہماری انا کو مضبوط کرنے کے گرد گھومتی ہے۔ جی بالکل۔ ایسے میں اپنی ذات کی مکمل نفی کر دینا، اپنا وجود ہی مٹا دینا، میں تو سوچتی ہوں یہ ایک انتہائی خوفناک اور باغیانہ خیال لگتا ہے۔ آخر کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ اپنی پہچان مکمل طور پر کھو دے؟ اب غور کریں تو ہماری زندگی کی 90% ذہنی بے چینی، اینگزائٹی، ڈپریشن اور خوف اسی انا کے زندہ رہنے کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ یہ بات تو سچ ہے، ہم ہر وقت ڈرے رہتے ہیں۔ بالکل، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا رتبہ کم نہ ہو جائے، مجھے پہچان نہ ملے تو کیا ہوگا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جس وصال کی بات کر رہے ہیں، وہ دراصل اس مستقل ذہنی اذیت سے، اس خوفناک دوڑ سے مکمل آزادی کا نام ہے۔ اپنی ہستی کو مٹانے کا مطلب بے جان کٹ پتلی بننا نہیں ہے، اس کا مطلب وہم کی قید سے نکل کر حقیقت کی وسعت میں قدم رکھنا ہے۔ جب یہ فریب ٹوٹتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو اس کے ساتھ ہی موت کا، ناکامی کا اور دنیاوی نقصان کا سارا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس کی ہستی ہی نہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جی، اس مقام پر انسان ایک خالی اور بے غبار آئینہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو آئینہ جتنا صاف اور بے رنگ ہوتا ہے، اس میں عکس اتنا ہی واضح اور شاندار نظر آتا ہے۔ جب انسان کی اپنی میں مٹتی ہے نا، تبھی وہ ان کمالات کا مظہر بنتا ہے جسے تصوف کی زبان میں انسان کامل کہا گیا ہے۔ جی، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ بالکل، یعنی وہ ہستی جو اپنے خالق کی صفات کو کامل ترین انداز میں منعکس کر سکے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ خدا نہیں بنتا، بلکہ وہ بندگی کی اس معراج پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ہر عمل، اس کی ہر خاموشی حقیقت کے تابع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم جس انا کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں، وہ دراصل وہ پردہ ہے جو ہمیں حقیقی سکون سے روکے ہوئے ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر سفر کا اختتام اسی بات پر ہونا ہے کہ صرف اور صرف ذات حق باقی رہے اور انسان نے اپنی اس ہستی کے وہم کو مٹا کر ایک صاف آئینہ ہی بننا ہے، جی، تو پھر انسان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اسے اس دنیا کے طویل، کٹھن اور تکلیف دہ جسمانی اور روحانی سفر میں کیوں ڈالا گیا؟ کیا کائنات پہلے ہی اس حقیقت سے واقف نہیں تھی؟ یہ سوال آپ کو سیدھا مواقع و نجوم کی روح تک لے آیا ہے۔ در حقیقت کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر آپ اس سفر کے آغاز کو دیکھیں نا، تو اس کی بنیاد وہ مشہور حدیث قدسی ہے جس کا ذکر صوفیانہ روایات میں بار بار ملتا ہے، جہاں خالق فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کائنات اور خاص طور پر انسان کی تخلیق کا واحد، قطعی اور حتمی مقصد معرفت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کے حسن، اس کے جلال و جمال اور اس کی لامحدود صفات کا مشاہدہ کیا جائے۔ انسان کو وہ آئینہ بنایا گیا۔ جب انسان اعضاء کے تزکیے کی ان کٹھن منزلوں سے گزرتا ہے، جب وہ اپنے قلب کے آئینے پر پڑی دنیاوی خواہشات کی گرد صاف کرتا ہے، اور جب وہ روح کے مشاہدے سے گزر کر بالآخر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، وہ دراصل اس آئینے کو کامل طور پر صاف کر دیتا ہے۔ اس مقام پر متلاشی کے لیے یہ روحانی سفر بظاہر ختم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن کائناتی سطح پر تخلیق کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کو بالآخر وہ خالص اور بے غبار آئینہ مل جاتا ہے جس میں خالق اپنا حسن خود دیکھتا ہے۔ یعنی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان وہ آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے حقیقت اپنے آپ کو پہچانتی ہے، اور سفر کا یہ اختتام ہمیں واپس آغاز کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی یہ سفر کہیں باہر جانے کا تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو اس سچائی تک پہنچنے کا عمل تھا جو ہمیشہ سے ہمارے اندر موجود تھی، بس ہماری اپنی ہی انا کے دبیس پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ بالکل درست۔ اس نشست میں ہم نے جس گہرائی کا احاطہ کیا ہے نا، اگر میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں
تو 11 دن کی اس الہامی تحریر نے ہمیں یہ سکھایا کہ جسمانی اعضاء کی ظاہری پاکیزگی، جنہیں ستارے کہا گیا، وہ محض ایک آغاز تھا۔ جی، اس کے بعد دل کے اطمینان اور یقین کا چاند طلوع ہوا، اور پھر بالآخر ہم اس مقام تک پہنچے جہاں آفتاب حقیقت نے طلوع ہو کر ہمارے اپنے وجود کے دعوے کو خاک کر دیا۔ بے شک۔ ہم نے یہ جانا کہ پردہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی مادی دیوار نہیں تھی، بلکہ ہمارا اپنا یہ گمان تھا کہ ہم کچھ ہیں۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جو قدموں سے شروع ہو کر روح کی لامحدود وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے میں ایک آخری خیال چھوڑنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ شاید منزل پر پہنچ کر سفر ختم نہیں ہوتا۔ ہم اکثر وصال کو ایک اختتام سمجھتے ہیں نا، کہانی کا آخری صفحہ، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وصال کی منزل اختتام نہیں، بلکہ ایک ابدی حیرت، ایک لامحدود محبت کا وہ نیا آغاز ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم جہاز کی اڑان کی بات کر رہے تھے تو کشش ثقل سے نکل جانے کے بعد خلا کی لامحدود وسعتیں شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح قطرہ جب یہ جان لیتا ہے کہ وہ سمندر ہی ہے تو اس کا سفر رک نہیں جاتا، بلکہ وہ خود سمندر بن کر ایک لامحدود زندگی پا لیتا ہے، وہ فانی سے باقی ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور اس ابدی حیرت اور اس عظیم سفر کے اختتام پر جو دراصل ایک نیا آغاز ہے، میں اس مطالعے کو اس خوبصورت دعا پر ختم کرنا چاہوں گا جو اس سارے روحانی سفر کا نچوڑ ہے۔ جی ضرور۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے مشاہدے کے نور سے منور فرما، ہماری ہستی کے اندھیروں کو اور ہماری انا کے ان تمام فریبوں کو آفتاب حقیقت کی تابانی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ ہمیں اس ابدی وصال اور معرفت کی وہ خالص لذت عطا فرما جہاں تیری ذات کے سوا ہمارے اندر کچھ باقی نہ رہے، اور ہمیں اس کامل اخلاق اور ادب کا سانچہ بنا دے جو تیرے محبوبوں کا شیوا ہے۔ آمین۔ آمین۔